فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم الشان سورہ آل عمران سے ایک آیت اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہر انسان اس بات پہ اتفاق رکھتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کے لیے آدمی ایک نہ ایک دن رختے سفر باندھنے والا ہے۔ ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک دن موت کا شکار ہونے والا ہے، ایک دن موت آئے گی۔ دنیا میں کئی قسم کے مذاہب اور دھرم کے ماننے والے ہیں، آج تک کسی نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ موت نہیں آئے گی۔ موت آئے گی، وقت پہ موت آئے گی۔ جب موت پہ آدمی کا یقین ہے تو موت کے بعد کی زندگی کی خوشحالی، وہاں کا سکون، وہاں کی تیاری آدمی پہلے کر لے۔ دیکھیے، آپ میں سے کئی لوگ جاب کرتے ہیں، آپ اپنی ملازمت کو جانے سے پہلے، آپ ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، گاڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وقت پہ پہنچتے ہیں۔ اور ویسے ہی ایک مسلمان، وہ مرد، وہ نوجوان، ان کی تیاری اس بات پہ ہوتی ہے، جمعہ کا دن یہ بڑا فضیلت والا دن ہے، اس جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے گھر میں اول وقت پہنچ جاؤں۔ آپ کی زندگی میں اب تک کئی ایک جمعہ آئے، ذرا ہم محاسبہ کریں، کیا میں نے جمعہ کے اس ثواب کو میں نے حاصل کیا؟ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
جب جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجد کے ہر دروازے پہ وہاں فرشتے رہتے ہیں. اللہ ان فرشتوں میں ڈیوٹی لگا دیا ہے, جو میرے گھر میں اذان سے پہلے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے نام لکھو, ان کی ڈیوٹی سے ہو. ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے. احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. صحیح مسلم کی روایت. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو پیاری جو جگہ ہیں یہ مساجد. آپ میں ماشاءاللہ مسجد سے آپ کی کتنی انسیت ہے, لگاؤ ہے. کئی ایک خواتین جمعہ کے دن اذان سے پہلے وہ مسجد میں حاضر ہوتی ہیں اس لیے کہ جمعے کا خطبہ سنیں, اپنے ایمان کو جلا ملے, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا, دین کی باتیں معلوم ہو جائیں گی, عمل کرنے کے لیے ایک راستہ مل جائے گا. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اخروی زندگی کے لیے, اس کی تیاری کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ایک آدمی آیا, اس کا انتقال ہو گیا, دنیا میں آیا اور مر گیا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس کی دنیاوی زندگی اس انداز سے گزر جائے کہ مرتے وقت بھی فرشتے اس کو اس بات کی خوشخبری دیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاکیزہ نفس, اے پاکیزہ جان, تو اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضامندی کی طرف, اے پاک انسان, اے نیک عمل میں آگے بڑھنے والے انسان, اے صحیح العقیدہ زندگی گزارنے والے انسان, اے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر رکھنے والی نفس, تیرے لیے تو آگے کیا کیا نوید, کیا کیا خوشخبریاں. سبحان اللہ. زندگی مختصر ہے. کتنی مختصر؟ دائیں طرف سلام پھیرو تو یہ یقین مت رکھو کہ میں بائیں طرف بھی سلام پھیروں گا. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی. پیارے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار اور چالاک آدمی وہ ہے, دانا انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگے رہتے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیاوی زندگی ہم کیسے بنا سکتے ہیں, ہمارا بزنس کیسے اچھے ہو سکتا ہے, ہم اور کیا کیا زمینیں خرید سکتے ہیں, اور ہم اور کیا کیا ترقی کر سکتے ہیں. الحمدللہ شریعت اسلامیہ میں دنیا کمانے سے اسلام نے شریعت منع نہیں کیا. دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, تو ہمیں دنیاوی بھلائیاں دے, دنیا میں جتنے فائدے ہیں, جتنے خیر بھلائیاں ہیں, اللہ یہ بھلائیاں مجھے دے, اللہ آخرت کی بھلائیاں مجھے دے, وقنا عذاب النار, اللہ مجھے جنت کے ساتھ. جنت کو یاد کرو, سکون کی جگہ ہے. پیارے نبی کہا کرتے اللہم لا عیش الا عیش اللہ, اللہ زندگی تو بس آخرت کی, اللہ زندگی ہے تو بس آخرت کی زندگی ہے. اس دنیاوی زندگی میں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ہمارے اعمال درست ہوں, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہماری معاشرتی زندگی اچھی ہو. مرنے کے بعد کئی ایک لوگ آپ کے حق میں دعائیں دیں, زندگی میں بھی آپ کے حق میں دعائیں ملیں گی. آپ کوئی اچھا کام کریں, دینی کام کرے, رفائی کام کرے, سماجی کام کرے, الحمدللہ آپ زبان سے دعائیں نکلی. ایک گھنٹہ پہلے قبرستان کی زیارت کا موقع ملا. پیارے بھائی نبی نے فرمایا زوروا قبورها فإنها تذکرکم الآخرہ. جاؤ قبرستان, قبرستان کی زیارت کرو, قبرستان جایا کرو, اس سے ہمیں آخرت یاد آئے. آج میرے باپ مر گئے, آج میری ماں نہیں ہے, آج میری بیوی نہیں ہے, آج میری بہن بھائی نہیں ہے, میں بھی ایک دن دنیا چھوڑ کے جاؤں, میں بھی ایک دن دنیا چھوڑ کے جاؤں. جتنے مرحومین ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا ہوگی, اور دوسری چیز ہماری اپنی آخرت یاد آئے. میں کیا ہوں,
میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کا شیڈول کیا ہے, آخر میں آخرت کے لیے کیا تیاری کر سکتا ہوں, تیاری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. آدمی کی طرف فکر پیدا ہو. بھائی آج تھوڑا معاشرے پہ ہم تھوڑا نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ لوگ ہم ایسے ملیں گے جو ایمان میں کمزور ہیں, جو عمل سے پیچھے. اصلاح معاشرہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کے لیے وہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی اصلاح. معاشرہ, اصلاح معاشرہ کسے کہتے؟ اصلاح معاشرہ معاشرے کے افراد, ہم اور آپ, معاشرے کے افراد اخلاق, اعمال, نظام زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کا تہیہ کریں, ارادہ کریں. اپنے اخلاق, اپنے اعمال کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں. یہی معاشرے کی اصلاح, یہ معاشرے کی اصلاح. بھائیو, آج جو وہ معاشرہ کامیاب ہے, اس معاشرے کے افراد اگر ٹھیک ہیں, اس سوسائٹی کے لوگ اچھے ہیں, وہ ایمان والے ہیں, دیندار ہیں, ان کا عمل اچھا ہے, ان کی گفتار اچھی ہے, ان کے اخلاق اچھے ہیں, وہ معاشرہ صالح معاشرہ. کیا دیکھیں, اذان ہو گئی, سب لوگ نماز سے چلے جائیں, گھر میں آئے سلام کر کے داخل ہو رہے ہیں, بچوں کو کلمے پڑھا رہے ہیں, بچوں کو دین سکھا رہے ہیں, بچوں کو قرآن کے حافظ بنا رہے ہیں. اور مسجد میں کوئی دینی حلقے ہوتے ہیں, دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں. ایک نیکی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے آدمی میں, اس سے معاشرہ سدھر جاتا ہے. معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کے افراد جاگ جائیں. آپ جاگ جائیں, معاشرہ سدھر جائے گا. آپ سو جائیں, معاشرہ سدھر جائے گا. بھائی آج ہمارے اندر ایک کمزوری ہے, ہم موت کو یاد نہیں کرتے. موت کو یاد نہیں, بولو بالفرض کسی کے موت کی خبر سنیں واٹس ایپ سے, کس فون سے, ہم یہ سوچتے ان کا انتقال ہو, ان کا انتقال ہو, میرا پریوار, وہ یاد نہیں آ رہا. ہر انسان کو چاہیے وہ موت کو یاد کرے, موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. الحمدللہ اس کی زندگی کا کیا کہنا, خوف الہی کا کیا کہنا, اس کے اعمال کا کیا کہنا. شاعر نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. بھائی ہمیں کئی ایک نوجوان اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے, کئی ایک احباب ہیں مساجد سے دور ہیں, کئی ایک ہماری خواتین ہیں دینی تعلیم سے نابلد ہیں, کئی ایک ایسے نوجوان ہیں جو چوراہوں پہ ادھر ادھر ملیں گے, ان کے یہاں ایمان, دینی مزاج کا فقدان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ای الناس خیر, سب سے اچھا انسان کو, سوال دو گیا, سب سے اچھا انسان کو. پیارے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, آپ بہترین انسان ہیں. آپ تعاون کر رہے ہیں, آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں, آپ اچھا مشورہ دے رہے ہیں, آپ کی اچھی رہنمائی ہو رہی ہے, آپ کی اچھی قیادت ہو رہی ہے, آپ سوسائٹی کو اچھی طرح لے کے چل رہے ہیں. آپ کی ذات سے, آپ کی شخصیت سے دوسروں کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے, آپ بہترین انسان ہیں. میرے سے آپ کو فائدہ ہی نہیں, معاشرے کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, میں اچھا انسان, اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ. بھائیو آپ جانتے ہیں
گرما کی دھوپ کیسی، بڑی شدت، ہر آدمی سایہ تلاش کرتا ہے، ہر آدمی سایہ تلاش کرتا ہے۔ گرما کے موسم میں تو دیکھیے آج کل تو پورے اے سی آ گئے، بغیر اے سی کے گرما ہی نہیں گزرتا ہمارا۔ الحمدللہ سہولت ہے، آپ اے سی لگاؤ، آپ اے سی لگاؤ، استعمال کرو آپ، لیکن گرمی کو بھی یاد کرو۔ یہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس ہے، جہنم کی سانس ہے۔ اور یہ جو سردی، جو کڑاکی کی جو ٹھنڈی پڑتی ہے، یہ بھی جہنم کی سانس۔ جہنم سانس باہر چھوڑی، وہ گرمی ہم محسوس کرتے ہیں، جہنم اپنے اندر سانس لے لی، اس وقت ہم سردی محسوس کرتے ہیں۔ سردی، گرمی، یہ جب موسم آتے ہیں ہم اللہ کو یاد کریں۔ کیوں؟ جہنم میں صرف گرمی کا عذاب نہیں، جہنم میں اللہ رب العالمین گنہگاروں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو جہنم میں جو عذاب رکھا ہے وہ ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے، سردی کا بھی عذاب ہے۔ قبرستان میں تو جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا جائز، جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا جائز، لیکن مسجد کے باہر یا قبرستان میں اس کا کوئی خاص ایسی جگہ ہے وہ افضل، وہاں جنازے کی نماز افضل۔ مرد نماز کی افضل نماز اس مسجد میں ادا کرنا ہے، سنت جو افضل ہے فجر کی سنت آپ گھر میں پڑھ کے آئیں۔ مرد کی افضل نماز وہ سنت و نوافل گھر میں ہے، اور عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن عورت کی فضیلت والی نماز اس کا گھر۔ قبرستان میں جو ایک اچھی سہولت ہو گئی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، جنازہ رکھا جائے، دھوپ ہو سکتی ہے، گرمی، بارش ہو سکتی ہے، ایک سہولت کی خاطر جو قبرستان میں یہاں انتظام، یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے احباب خیر سے یہ کام لے لیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی ہمیں دعا دے سکتے ہیں کہ اس کام سے ہم سب کے لیے فائدہ ہو گیا، اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما لے، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، دعا کر سکتے۔ نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بھائیو زندگی ایسی گزارو کہ ہماری شخصیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ نے آپ کو مال دی، ماشاءاللہ نعمت ہے، لیکن مال کا صحیح استعمال کرو۔ پیسہ ہے وہ فضول خرچی کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، مسجد میں بور ڈالے، گھر میں بور ڈالے، پانی، نل کا پانی آ گیا، نعمت، اس کو نل خالی آن کر دے، پانی روڈ پہ نالی میں بہہ رہا، اسراف ہے۔ پانی نعمت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعمال میں جو سوال کرنے والا ہے، بھائیو مجھ سے اور آپ سے، ساری انسانیت سے، اللہ رب العالمین جو قیامت کے دن پہلا سوال کرنے والا ہے وہ نماز ہے۔ بھائیو یہ آپ کی نماز کی پابندی، آپ رات میں سوتے وقت آپ نے ارادہ کر کے سویا مجھے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے، آپ نیت کر کے سو گئے، اللہ آپ کو جگا دے۔ سوتے وقت پلاننگ نہیں ہو رہا، سوتے وقت پلاننگ نہیں ہو رہی، فجر کو اٹھنا میں، اللہ مجھے فجر کو جگا دے، اللہ پلاننگ نہیں ہو رہی۔ جب پلاننگ نہیں ہے فجر کی نماز ہم نہیں اٹھ سکتے، میں بھی نہیں اٹھ سکتا، آپ بھی نہیں اٹھ سکتے۔ پلاننگ کرو، ارادہ کرو، اللہ سے دعا کرو، ماشاءاللہ آپ نیت کر کے سو گئے، فجر کی نماز۔ ایک مومن کی صبح نماز سے ہوتی رہتی۔ میں اور آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ میں پکا مسلمان میں، پیور میں، خالص مسلمان میں اور آپ بولے تو چلتا کیا؟ اس کی علامتیں بتائے گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کو مسجد میں بار بار آتا جاتا دیکھو فاشہدوا لہ الایمان، اس کی ایمان کی گواہی۔ فجر میں بھی مسجد میں، عشاء میں بھی مسجد میں، دن میں بھی مسجد میں، 500 ٹائم مسجد میں، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ الحمدللہ
بھائیو آپ نمازی ہیں، آپ نمازی بنو، اور جو غیر بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی فکر کریں. یہ معاشرے کی اصلاح ہے. یہ نہ سوچیں میں نماز پڑھ لیا ابھی، انہوں پڑھے تو کیا نہیں پڑھے تو کیا. نہیں، معاشرے کی فکر کرو. جب معاشرے کی فکر کریں گے معاشرے میں اصلاح ہوگی، معاشرہ سدھر جائے گا، پورا معاشرہ نمازی بن جائے گا. ذرا آج اللہ کے گھر مساجد، اس سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رخصت ہو گئی. آج دیکھو صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اکنامک اسی اعتبار سے آج ہم بہت کمزور ہیں، آج ہم پریشان ہیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی دبدبا نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، فلاں فلاں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. آپ میں صبر کا حوصلہ آ گیا، آپ میں صبر کرنے کا جذبہ آ گیا، نماز کی پابندی ہو رہی ہے تو سمجھو اللہ کی مدد، اللہ کی مدد. کئی ایسے واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو تاکہ اسے نماز سے ہمیں راحت ملے. پیارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. پیارے نبی کے بارے میں آتا جب بھی اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے وضو بنا لیتے 2 رکعت نماز. اب 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہو، 2 رکعت نماز کیا پڑھتے ہیں جنہوں؟ یہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی ہمیں نہیں ہو رہا ہے. یہ مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان مسائل ان پریشانیوں میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے وضو بنا کے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز. اس کے بعد دیکھو اللہ کی مدد کیسے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ صبر کرو. اس حدیث کا پہلا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. قیامت کے دن اللہ اعمال میں سب سے پہلے جو سوال کرنے والا ہے وہ ہماری نماز. چلو نماز کی اٹینڈنس نکالو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سب سے پہلا حساب بک کھل گئے بولے تو پہلا حساب سوال نماز. اب نماز میں ہم کامیاب ہو گئے تو دوسرے اعمال میں ہم کامیاب ہو گئے. فرسٹ کوشچن رانگ ہے بولے تو پہلا جو بنیادی جو سوال ہے نماز میں ہم ناکام ہو گئے. نماز کیا ہے معلوم؟ انسان کی زندگی کو پورا رائٹ کر دیتی، اس کی زندگی کو سدھار دیتی، فحاشی سے، بے حیائی سے، منکرات سے، ہر چیز سے نماز رو. دوسرا جو حصہ ہے نعمتوں کے بارے میں اللہ جو سب سے پہلا سوال کرنے والا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر کیا، تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال. اچھا اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں نا جی، کتنی نعمتیں. اللہ نعمتوں کو شمار کر سکتے اللہ کی؟ نہیں. گن سکتے؟ نہیں. اللہ کی نعمتوں کو اگر لکھنا چاہیں سورہ کاف کی آخری آیت، جتنے دنیا میں درخت ہے وہ درخت کو قلم مان لو لکھو، جتنا سمندر کا پانی ہے اس کو انک مان کے لکھو. یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ سمندر سوکھ جائیں گے، یہ درخت کے ٹہنیاں ختم ہو جائیں گے، اللہ کی کلمات، اللہ کی نعمتیں. تو پہلا جو نعمتوں میں پہلا جو سوال کرنے والا کون سا بھی؟ سب سے پہلا اللہ جو سوال کرنے والا ہے وہ پانی. اللہ پانی کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. پانی کا صحیح استعمال کریں، پانی کی قدر کریں. یہ وہی پانی ہے. آپ نے واقعہ سنا حضرت ایوب علیہ السلام کا، پانی کی اہمیت کو جاننا ہے، قرآن اٹھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ اللہ نے بیمار کر دیا. کتنے سال بیمار؟ 18 سال بیمار. پیغمبروں کی آزمائش دیکھو، اللہ جب آزمانے پہ آئے بیماری سے آزمائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، 18 سال بیمار رہے ایوب علیہ السلام. جب شفا کا وقت آیا کیا دعا کرے ایوب علیہ السلام؟ کیا ایمان؟ اللہ سے کیا دعا کرے؟ انی
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے بیماری لگ گئی، اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اللہ تو زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شفا کے تعلق سے بھی نہیں، بس ایک جملہ ہے، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اللہ تو زیادہ رحم کرنے والا ہے. ادب دعا 18 سال بیمار. حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا اے ایوب آپ اپنی ایڑی رگڑو. حضرت ایوب علیہ السلام ایڑی رگڑے، پیر مارے، پانی کا چشمہ بن. اللہ نے کہا اے ایوب یہ پانی پی لو، ٹھنڈا پانی پی لو اور اس پانی سے غسل. حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دفاع کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا وہ پانی ہے. آج ہمارے پاس پانی کی اہمیت نہیں ہے. دیکھو آپ جائیے، بلدیہ سے جب نل چھوڑا گیا، پورے نل پورے نالیوں میں ادھر ادھر پانی بہ رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے. اس کو پیپر کچھ باندھ دیا جائے، اس کے نل لگایا جائے. پانی کے بارے میں سوال، اعمال میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، نعمتوں میں پہلا سوال پانی کے بارے میں. اور وہ پانی تو بہت مشہور ہے، زمزم کا پانی. ماء زمزم لما شرب له، زمزم پانی جو نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس نیت میں ناکامیاب ہے. بھائیو، آج معاشرے کی اصلاح ایک بڑی ذمہ داری. ہر کوئی آ رہے نماز پڑھ لے رہے چلے جا رہے، مجھے کیا ہونا بھی، میرے آپ بھی ہو رہے میرے کیا ہونا، یہ میرے کیا ہونا آپ کو کیا ہونا نہیں. ہم سب جڑ جائیں، ہم سب فکر کریں کہ معاشرے کو آپ پاکیزہ معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں. معاشرے میں ظلم ہے، دھوکہ ہے اور حسد ہے، غیبت ہے، چغلیاں ہیں، یہ جتنے اخلاقی برائیاں ہیں اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہر آدمی اس کی فکر کرنا چاہیے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے یہ فرما سورہ آل عمران وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ایک گروہ ہونا، تمہیں ایک ایسی یونین، ایسی ایک جماعت ہونا. اے نوجوانوں، یہ جوانی بڑی اہم عمر ہے. یہ جوانی کا مرحلہ بڑا قیمتی مرحلہ ہے. حالانکہ عمر میں زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، لیکن جوانی یہ وہ دور ہے، یہ عالم شباب، یہ وہ زمانہ ہے، انقلاب لا سکتے ہیں. معاشرے میں ایک بہترین ایک پاکیزہ روح ہو سکتے ہیں آپ، جو بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہو سکتا جو جوانی میں آپ سے ہو سکتا. ان نوجوانوں کو ان کو نظر انداز نہ کریں، ان نوجوانوں کو لائیں، ان نوجوانوں کا صحیح استعمال کریں، ان نوجوانوں کو کام دیں، ان نوجوانوں کو دعوت دین پر لگائیں. جب اسلامی ریاست تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈرنگ بنایا. اس ریاست کی آپ ذمہ دار ہیں. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نام سنیں، یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں. صحابہ کے واقعے سننا دو جی، صحابیات کے واقعات پڑھو، ان واقعات کو سنو، ان واقعات سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں غور فکر کرو. آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے واقعی زندگی ایسی زندگی، میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا. ہر ماں اپنے بچے کو کچھ ٹرکس سکھاتی ہے، بچہ ایز اٹ وہی کاپی کرتا ہے. ماں جو سکھائے بچہ وہی رول ادا کرتا ہے، باپ جو بولے بچہ وہی کرتا ہے. ایک دن استاد پوچھے گا بچوں تم بڑے ہونے کے بعد کیا بنیں گے آپ؟ استاد بچوں کو ایک شوق دلانے کے لیے ایک سوالات کرتے ہیں. کلاس روم میں استاد جو معلم پڑھانے کے دوران صرف پڑھانا نہیں، پڑھاتے پڑھاتے سوالات بھی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز کیسا ہوتا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیں دے، آپ واضح نصیحت کر دیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے، صحابہ سے سوال کرتے، سوال کرے کیا ہوگا آپ بڑے ہو کے کیا بنتے ہیں آپ؟ بس بچے بولتے ہیں بڑا ہو کے میں انجینئر بن دوں، میں ڈاکٹر بن دوں، بچے بولتے ہیں میں حافظ بننا، میں عالم بن، سب الگ الگ ذمہ داری بول، میں یہ بن تو یہ ہوں۔ ایک بچہ خاموش، استاد بولے آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو؟ وہ بچہ بولا میں صحابی بننا ہو سکتا ہے صحابی ہو؟ صحابی کی تعریف کیا بولوں؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات، ان کو صحابی، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ دیکھو حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کیے ہو اور حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابی۔ پوچھے استاد کیا جواب ہے؟ اچھا آپ یہ کیوں ارادہ کیے کہ میں صحابی بننا ہے؟ بچے نے کہا میری ماں روز سوتے وقت ایک ایک صحابی کا واقعہ سنا، وہ واقعے سن صحابی بننا ہوں۔ آج ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت، اہل خانہ کی تربیت ذمہ داری ہے۔ باپ صرف یہ نہ سوچے میں ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں، پیسے لا رہا ہوں، کما رہا ہوں، راشن سب بھی دے رہا ہوں، آزاد۔ باپ کی ذمہ داری ہے اہل خانہ کی کہ باپ سے سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن تمہارے بیوی بچوں کے تعلق سے کہ تمہاری نگرانی بیوی بچوں پہ کیا تھی۔ وقت کے حاکم سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے تمہاری حکومت میں رعایا کی حالت کیا تھی۔ شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں، بیوی سے سوال ہوگا شوہر کے بارے میں کہ شوہر کے مال، شوہر کے گھر کے بارے میں بیوی سے سوال ہونے والا ہے۔ کوئی غیر ذمہ داری نہیں، ہر آدمی ذمہ دار۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کیا بھی ذمہ داری نہیں، میں مسجد میں ممبر نہیں، کیا بھی نہیں ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ جوانی ماشاءاللہ کیا نہیں کر سکتے آپ، دعوت دین کا کام کرنا۔ یہ عبداللہ بن حذافہ، اس صحابی کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کریں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ، ایسے ایمان والے، روم کے لوگ کیا کریں، اسلامی ریاست کے سفیر ملک ان کو قید کر لیں۔ جب رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو قید کیا تو ان کو پکڑ کے لائے بادشاہ کے پاس، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس لائے۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا دیکھو آپ عیسائی بن جاؤ، دیکھو آج دور کیا چل رہا ہے، مال کی محبت میں، لڑکے لڑکی کی محبت میں آج دین سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کئی ایک ایسے اندوناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھو قیدی بن کے آئے، بادشاہ بول رہے ہیں تم عیسائی بن جاؤ، چھوڑ دوں گا میں، عیسائی بنے تو چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ سنتے بادشاہ پھر ایک آپشن، میری بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں، جی آفر دیکھو، بادشاہ کی طرف سے آفر ہے صاحب رسول عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ دین سے پھر جاؤ، ایمان کو ختم کر دو، آپ عیسائی کو قبول کر لو، آپ کو یہاں ہماری بادشاہ حکومت میں آپ کو جگہ ہے، ہماری بچی سے آپ کی شادی ہو جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، میں دین محمدی چھوڑنے والا نہیں، اتنی ہی دولت نہیں، پوری دولت بھی میرے قدم میں لا کے رکھیں، میں چھوڑنے کی نہیں۔ اب بادشاہ کی بات نہیں مانی، بادشاہ نے کہا ان کو لے کے لٹکاؤ، انہیں لٹکاؤ، حکم دیا گیا ان کے ہاتھ پیر پہ تیر چلاؤ، تاکہ ہو سکتا اب دین کو چھوڑ کے وہ عیسائی کو قبول کر۔ جلادوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پیر پہ تیر چلائے، لیکن ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، دین پہ استقامت، دین پہ جمے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلائے جا رہے ہیں دین محمدی کو۔
پھر بادشاہ نے اتارو ان کو۔ پیتل کا دیگ، اس میں تیل گرم کرو، پیتل کے دیگ میں تیل گرم کیا گیا، کہا ایک اور قیدی کو لاؤ، ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا، اس کو اس گرم دیگچی میں جس میں تیل کھول رہا ہے اس میں ڈال دیا، ایک ہی چند لمحوں میں گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے اب یہ دین کو چھوڑ دیں گے اور عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے، دیکھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ رو رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ایک قیدی، ایک ایمان والا قیدی جس کو دیگ میں ڈالا گیا، گوشت ہڈیاں الگ الگ ہو گئی، رو رہے ہیں۔ بادشاہ سوچا ہاں اب صحیح ہو گئے عبداللہ بن حذافہ، اب رو رہے ہیں نا، ہو سکتا اب یہ عیسائی بن جائیں گے، دین محمدی چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حذافہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ جواب دیتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر کئی ایک جانیں ہوتی وہ ساری جانوں کو میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا، آج کیا کروں، میرے بدن میں ایک ہی جان ہے، بس ایک ہی جان کو قربان کرنا مجھے فکر ہے۔ براقی تاریخ دمشق میں لکھا ہوا اتھنٹک واقعہ ہے، بلاقی جیل میں رکھا، چلو ان کو جیل میں ڈال دیا، کھانا پینا بند کر دو، کھانا پینا بند، بھوکے پیاسے۔ پھر بادشاہ نے کہا بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ان کو کھانے کے لیے لاؤ، خنزیر کا گوشت دو، پانی لاؤ پینے کے لیے، شراب دو، پینے کے لیے شراب لایا گیا، کھانے کے لیے خنزیر لایا گیا، آپ قید خانے میں ہیں، آزمائش دو، خنزیر کو ہاتھ نہیں لگاتے، شراب نہیں پیتے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ مجبوری کی حالت میں شریعت اسلامیہ میں حرام چیز وقتیہ طور پہ تھوڑا کھانا میرے لیے اب حلال ہے، چاہے تم اپنی جان بچانے کے لیے یہ شراب پی سکتا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے یہ خنزیر کا تھوڑا گوشت کھا سکتا ہوں، شریعت میں اجازت ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہیں آپ خوش نہ ہو جائیں، اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے سوچا ایک آخری آپشن رکھ دیا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے میری شرط ہے، آپ میرے سر کو بوسا دو، میرے گال پہ آپ بوسا دو، میں آپ کو چھوڑ دوں، رہا کر دوں۔ آزمائش پہ آزمائش، کھڑے رہے کامیاب ہو جائیں۔ بادشاہ خود سرنڈر ہو رہا ہے، ایک کام کرو آپ میرے گال پہ بوسا دو، چھوڑ دو۔ اس وقت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصلحت بھی تھی، کہا میں اکیلا آزاد نہیں، اور جتنے قیدی ہیں ان تمام مسلمانوں کو اگر آپ رہا کریں گے، آزاد کریں گے، تب میں آپ کی گال کو بوسا دے سکتا۔ بادشاہ نے مان لیا، ٹھیک ہے یہ جتنے قیدی ہیں سب قیدیوں کو میں آزاد کر دوں گا، آپ میرے گال کے بوسا دو۔ اس وقت مصلحت کے طور پہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ روم کے بادشاہ کے گال میں بوسا دیے۔ بوسا دینے کے بعد آپ مدینہ پہنچے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں اعلان کیا یہ عبداللہ بن حذافہ آئے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عبداللہ بن حذافہ کو ہم بوسا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے سب سے پہلے میں بوسا دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں سب سے پہلے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بوسا دیا۔ ایک پلاننگ کی گئی ان کی ایمان کو توڑنے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ایمان پر ایسے جمے رہے، نہ گفت حالات، ایسی مصیبتیں پریشانیاں کچھ بھی آئے اپنے ایمان میں خلل آنے نہیں۔ بھائیو جمعے کا خطبہ ہے، 1:25 کا ٹائم ہے، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، بس میرا یہی پیغام ہے بھائیو، معاشرہ سدھر جائے،
معاشرہ سدھرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا، میں سدھرنا، میرے بیوی بچے سدھرنا، میرا گھر، میرا کنبہ، محلہ، گاؤں، بستی، ملک اور پورا. اس طرح ہم ترتیب کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں بھائیو، ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں کام آئیں گی، مرنے کے بعد وہ چیزیں کام آئیں گی. بھائیو دنیا میں کچھ ایسے کام کرو، ایسے اعمال کرو، ایسے ایکٹیویٹیز اپناؤ جیتے جی آپ کو دعائیں ملیں، مرنے کے بعد لوگ آپ کے حق میں مغفرت کے لیے سفارش کر سکیں. موت اس کی ہے، موت اس کی ہے، کرے جس پہ زمانہ افسوس. موت اس کی ہے، کرے جس پہ زمانہ افسوس. کیوں تو سبھی دنیا میں آتے ہیں مرنے کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، اللہ تیرے گھروں کو، مساجد کو اللہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ٹھیک بنا دے. اللہ ہمیں صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو نمازی بنا. اللہ بڑوں کو، بچوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو اللہ نمازی بنا دے. اللہ نماز کے بارے میں تو ہم سے سوال کرنے والا ہے. اللہ ہم جیسی تیاری کرنا تھا ویسی تیاری نہیں کریں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو اللہ تو دور فرما دے. اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی لوگ بل بلا رہے ہیں، پریشان ہیں، مارے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کی غیبی مدد فرما. اللہ غیبی مدد فرما. اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.